پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 4 روز قبل لاہور کے ایک نجی کالج کے کیمپس سے شروع ہونے والا طلباء احتجاج اب پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں پھیل چکا ہے۔ گزشتہ روز گجرات، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد، کاموں کی، لالا موسیٰ، بورے والا سمیت متعدد شہروں میں احتجاج ہوا، جبکہ آج صبح سے لاہور، راولپنڈی اور اسلام آباد میں طلباء کا احتجاج جاری رہا۔ احتجاج کے دوران طلباء کی جانب سے مختلف کیمپسز کی عمارتوں اور املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ طلباء نے کہیں کالج ریکارڈ اور فرنیچر جلایا تو کہیں اپنے ہی تعلیمی اداروں کے شیشے اور گیٹ توڑے۔ مظاہرین کی جانب سے موٹر سائیکلز اور کالج بسز کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ گجرات میں طلباء کی ہنگامہ آرائی کے دوران کالج کا سیکیورٹی گارڈ جان سے چلا گیا۔ مشتعل مظاہرین کے خلاف پولیس کی جانب سے مختلف شہروں میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی پولیس نے 250 جبکہ لاہور پولیس نے 20 سے زائد نامزد ملزموں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق احتجاج کی آڑ میں شرپسند عناصر بھی موجود ہیں۔ شرپسند عناصر نے پولیس پر پیٹرول بموں سے حملے کیے۔ کئی شہروں میں 4 دن سے کالجز بند ہیں اور مزید 3 دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ان سارے فیکٹس کے بعد طلباء کے اس احتجاج کو پرامن تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈیٹیل پریس کانفرنس میں بتایا کہ کسی بچی کے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی کمپلیننٹ سامنے نہیں آیا۔ پی ٹی آئی نے انتشار پھیلانے کے لیے مبینہ واقعے کو سازش کے طور پر استعمال کیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے طلباء کو گمراہ کرنے کی مہم چلائی گئی۔ اس سے قبل پولیس اور 7 رکنی کمیٹی بھی یہ بات کہہ چکی ہے کہ ایسے کسی واقعے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آخر طلباء کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ طلباء اپنی ہی تعلیمی درسگاہوں کو تباہ کرنے کی راہ پر کیوں ہیں؟ 2 روز قبل ہم اپنے اسی پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ڈس انفارمیشن نے ہیجان برپا کیا ہے، مگر کیوں طلباء سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں؟ ہزاروں طلباء سڑکوں پر ہیں مگر کوئی اسٹوڈنٹ بھی اس غیر مصدقہ واقعے کا ثبوت فراہم کیوں نہیں کر پا رہا؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر ان طلباء کے درمیان شرپسند عناصر بھی موجود ہیں تو کیا واقعی طلباء کسی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں؟ سوال یہ بھی ہے کہ کیا اب حکومت کے پاس اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کوئی حل ہے؟ کیا کالجز کی بندش، احتجاج پر لاٹھی چارج، آنسو گیس، پکڑ دھکڑ اور مقدمات حل ہیں؟ کیا انویسٹیگیشن کے لیے بنائی گئی کمیٹی کے ساتھ ہی اعتماد سازی کے لیے کالج کے طلباء اور اساتذہ پر مشتمل کمیٹی نہیں بنا دینی چاہیے تھی؟ اسی پر گفتگو کریں گے۔ پینل کے لیے سوال اس طرح سے: طلباء احتجاج پی ٹی آئی نے واقعے کو انتشار کے لیے استعمال کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ کیا طلباء واقعی پی ٹی آئی کے سیاسی ایندھن کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں؟ افتخار صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے جو 4 دن سے مختلف شہروں میں طلباء باہر آ رہے ہیں، کسی کی بات سننے ماننے کو تیار نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کی گئی انویسٹیگیشن کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں، مگر جو سوشل میڈیا پر ہے وہ ان کا سب سے بڑا سچ ہے؟ جو سوشل میڈیا ہے وہی انقلاب لے کے آئے گا۔ سیاسی جماعتیں تو انقلاب لانے سے رہ گئی، اب لگتا تو ایسے ہی ہے۔ مریم نواز نے کل جتنے واضح الفاظ میں اس ساری صورتحال سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا، اگر اب بھی ہماری سمجھ میں ان کی بات نہیں آ رہی تو پھر تو وہی ہوگا جو سوشل میڈیا چاہ رہا ہے۔ ملک میں ایک ایسی فضا، بدامنی، جلاؤ، ٹھہراؤ، ڈیڈ باڈیز، مدرسوں کا بند ہو جانا، شہروں کا بند ہو جانا، لوٹ مار۔ سر، حکومت اور بڑوں کا کام نہیں ہے سچ اور جھوٹ میں کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے پریس کانفرنس، اعتماد نہیں کر رہے نا۔ اب اعتماد کا کوئی انجیکشن تو نہیں ہوتا کسی حکومت کے پاس۔ جب آپ نے سوشل میڈیا کے 8 کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیے کہ جائیں، جا کے جو مرضی آتی ہے کریں، اور اس مرضی کو وہ کہیں کہ جناب یہ ہمارا حق ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل فلاں میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم جو چاہیں لکھیں، جو چاہیں چھاپیں، جو چاہیں لوگوں کو بتائیں، جو چاہیں انفارمیشن شیئر کریں، جہاں سے چاہیں انفارمیشن شیئر کریں، خبردار ہمیں ہاتھ مت لگانا، اور ہاتھ لگایا تو یہ آئین سے متصادم ہوگا۔ 16-17 سال کے بچے ہیں، 16-17 سال کے بچے ہیں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے۔ تو یہی وہ عمر ہے جس میں میں خراب ہوا تھا، جس میں یہ نیازی خراب ہوا تھا، سب نے بیٹھا ہوا ہے، ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے خراب ہونے سے بچا لیا تھا، ہم دونوں خراب ہوئے تھے، میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دونوں 2 مختلف نظریات کی ریپرزنٹیشن کرنے والے، پتھراؤ کرنے والے، سڑکوں پہ ہنگامے کرنے والے، آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، دونوں بیٹھے ہیں اور ایکٹیوسٹ ہیں، اور ہم نہیں سمجھ رہے تھے اس وقت کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
اس لیے میں آج کہہ رہا ہوں کہ جو ہو رہا ہے یہ ملک کے خلاف ہو رہا ہے، ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے، ملک کے نظام کو تباہ کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ زیغم صاحب، موب جسٹس کے بڑھتے واقعات انتہا پسندی میں تو پہلے ملک میں نظر آتے تھے، مگر یہ مبینہ ریپ کے کیس میں گزشتہ روز گجرات کالج کا جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس احتجاج کے دوران وہ جان سے گیا ہے۔ آج خورشید شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، کل جو بات وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہی کہ طلباء کے احتجاج میں پی ٹی آئی کا ہاتھ ہے، کیا واقعی پی ٹی آئی پاکستان میں بنگلہ دیش جیسے حالات بنانا چاہتی ہے؟ دیکھیے، ایک وہ سازشی تھیوری ہے جس پہ طلباء یقین کر رہے ہیں، میرے خیال میں ہمیں اس کے مقابلے میں اپنی سازشی تھیوریاں نہیں لانی چاہیے۔ ہمیں اس وقت دیکھنا چاہیے کہ کتنا بڑا چیلنج ہے جو ہمیں درپیش ہے، اور ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں یا نہیں ہیں، اور یقیناً نہیں ہیں۔ ہمارا جو دور ہے اس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹروتھ ایج، وہ دور جس میں سچ چلا گیا۔ پوسٹ ٹروتھ ایج ایسی ایج کو کہتے ہیں جو ہماری ایج ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جب جذبات اہم ہوتے ہیں، حقائق غیر اہم ہوتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ ڈیجیٹل ریولوشن۔ علم آسان ہو گیا، علم سستا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود سچ مہنگا ہو گیا۔ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری سے زیادہ آپ کو کتابیں مہیا کرتا ہے۔ چند منٹوں میں آپ اپنی پسند کی کتاب ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ اساتذہ، وہ عالم جن کو آپ کو سننے کے لیے دوسرے بر اعظموں میں جانا پڑتا تھا، وہ آپ کے موبائلوں میں بیٹھے ہیں، لیکن سچ دستیاب نہیں ہے۔ صحیح۔ سچ پہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ سچ مہنگا ہوتا ہے، اس پہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے، ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ سچ جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، جس بات پہ آپ یقین کرنا چاہتے ہیں وہ آسان ہوتا ہے۔ زیغم صاحب، حل کیا ہے؟ ہم بھی چھوٹے تھے تو والدین سمجھاتے تھے، سچ اور جھوٹ کا فرق بتایا جاتا تھا، مگر آج ہمارا مستقبل دلیل اور تعمیر سے دور جا رہا ہے۔ دیکھیے، حل یہ ہے کہ آپ اپنی نئی نسل کو کریٹیکل تھنکنگ سکھائیں۔ آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے یقین کرنا نہ سکھائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کی یونیورسٹیوں میں کریٹیکل تھنکنگ پڑھانے پر پابندی ہے۔ کریٹیکل تھنکنگ حل ہے کہ وہ کریٹیکلی دیکھ سکیں انفارمیشن کو۔ ان کو سکھائیں میڈیا لٹریسی، کہ جو انفارمیشن آئی ہے ان کو کیسے کریٹیکلی دیکھنا ہے، کیسے تجزیہ کرنا ہے، کیا سچ ہے کیا غلط ہے۔ ان کو سکھائیں کہ ڈس انفارمیشن کیا ہوتی ہے، مس انفارمیشن کیا ہوتی ہے، کیسے آپ خبر کو چیک کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا مس انفارمیشن ہے، کیسے ڈس انفارمیشن ہے۔ درست ہو گیا۔ آپ کے پاس ایسے گیٹ کیپرز ہوں جو ڈس انفارمیشن پہ سزا دے سکیں، مس انفارمیشن کا کلا کما کر سکیں۔ مس انفارمیشن ہوتی ہے غلط اطلاع جو معصومیت سے بغیر پتہ کے پھیلائی جائے، ڈس انفارمیشن ہوتی ہے جو بدنیتی سے جان بوجھ کر فتنہ فساد کے لیے، کسی فائدے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے پھیلائی جائے۔ درست۔ کام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ سب ہم بات کر رہے ہیں سچ جھوٹ میں تمیز کی، انسانی اقدار کی۔ سر یہ فرمائیے گا، کامیاب طلباء تحریکیں رہی، حق ہے احتجاج کریں، تحریک چلائیں، ایوب دور میں پاکستان میں بھی تحریکیں رہیں، کامیاب نظیریں بھی رہیں، کیا آج کی تحریک کو منظم تحریک کہا جا سکتا ہے، یا زیغم صاحب نے بات چھوڑی کہ ہیش ٹیگ اور کچھ وائرل ہو جائے تو بنا سوچے سمجھے اس میں کود جائیں؟ میرا خیال ہے زیغم صاحب نے جو بات کی ہے میں اس کو تھوڑے سے چند چیزیں اور اضافہ کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو چیزیں انہوں نے رہنما اصول بتائے ہیں کہ یہ لاگو کریں اور بچوں کے لیے یہ پروٹوکولز بنائیں اور ان کو یہ ایس او پیز دیں یا ان کی تربیت کریں، تو اس کے درمیان میں ایک چیز ہے جو بڑا مسنگ لنک ہے۔ آیا بچے جو ہیں وہ پاکستان کی حد تک تو میں شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ والدین کے کنٹرول میں ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ وہ انگریزی کا ایک بڑا زبردست کلیشے ہے یا ایک سینگ ہے کہ اف یو کین فیک سنسیریٹی اور آنیسٹی ریسٹ ایزی فار یو۔ ہمارے ہاں کچھ لیڈروں نے یہ فیک کیا ہوا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ان سے زیادہ مخلص اور سنسیئر لیڈر نہیں ہے۔ یہ بالکل بات جو ایسے صرف نظر ہم کرنا ہی ہوگا، ہم یہ کہیں کہ تحریک انصاف کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ یہ اندھے کو بھی پتہ ہے۔ یہ اگین ہم ایک چیز کو مس کنسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں کہ میرے پاس بھارے کو پتہ ہے، آپ بھی سوشل میڈیا یوز کریے، میں بھی کر رہا ہوں، اور کون سی جگہ پہ ہے جہاں پہ تحریک انصاف نے اس کو ہاتھوں ہاتھ نہیں لیا، اور یہی ہاتھوں ہاتھ لینے ہی میں تو پھیلی ہے بات۔ قطع نظر کو پھیلانے ان کو کس نے پہنچائی اور کہاں سے بات چلی۔ یا دیکھیں یہاں پہ
ابھی حال ہی میں انگلینڈ کے اندر آپ دیکھیں ایک فیک نیوز نے وہ کتنے بڑے فسادات کروا دیے اور اب کتنی ایک چن چن کو سزائیں دے رہے ہیں. اچھا یہ فیک نیوز تھی. 2019 دسمبر کے اندر یہاں پہ وکیلوں نے ہاسپٹل پہ حملہ کر دیا. ایک بڑا سانحہ تھا کہ یہاں پہ ہاسپٹل کے اندر یہاں پہ اور دل کے ہاسپٹل میں وکیل حملہ کرے. تو میں کسی طور وہاں پہ وکیلوں کے لیڈر سے مل رہا تھا تو میں نے کہا یہ ہوا کیسے. انہوں نے کہا جی ساری رات ہمارے پاس جن وکیلوں کے نمبر ہم لیڈر ہیں ہمارے پاس نمبر نہیں ہے لیکن ہر ینگ لائر جو کہ لاہور بار ایسوسیشن پریکٹس کرتا ہے اس کے فون کے اوپر میسج آیا ہے اور ڈاکٹر کی اشتعال انگیز تقریر دکھائی گئی ہے جس نے کہا جی وکیل جہاں بھی نظر آئے ان کو نہ چھوڑو علاج ہے تو علاج نہ کرو. تو وکیل پیپر گیا نوجوان تھے وہ بغیر کسی کو بتایا ابھی کورٹس کھلی نہیں ہے کہ دھڑا دھڑ ساروں نے کہا چلو چلو ہسپتال چلو. یہ امریکن ایمبیسی میں اپنے وقت میں 79 میں جلتے دیکھ چکا. میں اسلام آباد میں تھا میری آنکھوں دیکھا واقع ہے. چلو چلو ساری رات پمفلٹ آئے. یہ سال کورٹ میں بچے آپ کے سامنے ابھی آپ کے سامنے ہوگا جن لنچے ہوئے. گجرانوالے کے اندر ایک بیچارے کو بتایا گیا کہ یہ قرآن کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہے. دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ ہمارے ہاں پہ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو سیاست پروان چڑھائی ہے وہ منفی بیانی سے کرائی ہے. مطلب آپ بالکل ٹھیک ہے کہ لوگ اپنے اس مخالفین کو زد و کوب کریں لیکن آپ کی سیاست میں اپنا کچھ آج تک کسی کے سامنے آپ کا مثبت کوئی ایجنڈا پیش کیا ہے کہ میں پاکستان کو یہاں لے جانا چاہتا ہوں یا یہ بتائے کہ نہیں یہ بھی چور ہے یہ ڈاکو ہے یہ فلانا ہے یہ فلانا ہے. ساروں کو ڈھیر کر کے میر جعفر بھی صادق ہے اور پھر اس کے بعد اپنے آپ پروان چڑھائیں گے اور اس کے بعد ان کو ماننے چاہنے والے وہ بھی اسی طرح چلیں گے. بہت کثیر تعداد میں آ گئے ہیں تو ان کے کنٹرول میں انفارچونیٹلی اس وقت قوم کے اندر وہ ہے. اور یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ جھوٹ کو سچ سمجھتا ہے آپ کا سچ یہ سمجھنے کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اب پتہ نہیں سوشل میڈیا جھوٹ کو سچ سمجھتا ہے کہ اندر کا جھوٹ لوگوں کا اس نے باہر لا کے رکھ دیا. حماد غزنوی صاحب تخریبی سیاست یا ذہن کی بات ہو رہی ہے. اسی مہینے کے آغاز میں ایک احتجاج ہوا تو ہم کہہ رہے تھے لیڈر لیس احتجاج. اب جس طرح کا احتجاج ہو رہا ہے لگ رہا ہے برین لیس احتجاج ہے سڑکوں پر. غیر مصدقہ واقعہ ہے. مس ہینڈلنگ بھی بیچ میں ہوئی ہے انتظامیہ سے کالج سے. طلبہ سمجھ نہیں پا رہے یا حکومت اور انتظامیہ سمجھا نہیں پا رہی ہے؟ یہ ساری باتیں درست لگ رہی ہیں. دیکھیں میں ابھی جو گفتگو دوست کر رہے تھے ساری معقول باتیں اور میں نے ان سے سیکھا بھی ہے. میں ایک دو چیزوں پہ رائے دیتا چلوں اسی سے متعلق ہیں جو آپ نے بات کی ہے. کرٹیکل تھنکنگ کی جہاں تک بات ہے وہ ہمارے معاشرے میں ایک کمی ہے. ہم اس کا مسلسل اظہار کرتے ہیں اور اصرار کرتے رہتے ہیں کہ یہ بنیاد ہونی چاہیے اور ہمارے بچوں میں یہ بات ڈالنی چاہیے انکلکیٹ کرنی چاہیے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے دوست مثال بھی دے رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں پہ جو تہذیبیں کھڑی ہی کریٹیکل تھنکنگ کی بنیاد پر ہیں وہاں پر بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں اور اسی شدت سے ہو رہے ہیں بلکہ زیادہ شدت سے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک نیا فنومینن آ گیا ہے اور جس میں ہم نے کہہ رہے ہیں نا کہ ماں باپ قدریں سکھائیں اور کیوں نہیں سکھاتے. تو اب بچے قدریں ماں باپ سے نہیں سیکھتے. میں اس کی ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر یہ معاملہ ہوتا تو مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے حامی اسی طرح آگے اپنے بچوں کو سکھاتے جاتے اور تقریباً وہی ریشو ان کی معاشرے میں برقرار رہتی جیسے کہ کئی ملکوں میں مثالیں دی جا سکتی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ استاد بدل گیا ہے. بچوں کے ہاتھ میں اب کچھ اور آلہ ہے اسی سے وہ قدریں سیکھتے ہیں اسی سے وہ رائے بناتے ہیں اور اسی سے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ڈبل ایجڈ ویپن ہم سنا کرتے تھے. میرا خیال ہے اس سے بہتر فریز نہیں ہو سکتا اس سوشل میڈیا کو ڈیفائن کرنے کے لیے اور ڈسکرائب کرنے کے لیے. یہ ہم فسادات کی کبھی بات کرتے ہیں. ہم نے تو امریکن الیکشن جیسی چیز کے بارے میں سنا کہ روس نے اس پر اثر انداز ہو گیا. یعنی آپ دیکھیے کس قسم کے اس کے اثرات ہیں. اچھے اثرات تو ہیں ہی کہ ہم جس چیز تک چاہتے ہیں معلومات تک ہم پہنچ جاتے ہیں اور بڑی اچھی ہمیں اس کے ثمرات ملتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے. بھائی اس کی دوسری سائیڈ بھی ہے کہ کس طرح یہ معاشرے میں باقاعدہ ایک فتنے کی صورت اختیار کر رہا ہے. اب یہ جو ہم معاملہ کہہ رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ بھئی یہ واقعہ ہوا بھی ہم میں سے کوئی بھی اس بارے میں شور نہیں. اچھا ثبوت مانگے وہ جی ایک کچھ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ٹھیک طرح. یہی کنفیوژن ہے جو کہ اصل مسئلہ ہے. میرا خیال ہے 2 اکاؤنٹس ہیں جہاں سے یہ بات انیشیٹ ہوئی. جی بالکل گورنمنٹ اس کے اوپر ہے. ایف آئی اے میں مقدمے بھی ہو گئے ہیں کچھ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں مگر ہم اپنی گفتگو کو کردار سر دیکھنا یہ ہے کہ سزائیں ہوتی ہیں یا نہیں. جس کو ہم بڑے آرام سے فیک نیوز یا مس انفارمیشن کہتے ہیں دراصل وہ جھوٹ ہے